آنکھیں ایسی ہیں اس کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، ان کے ہونٹوں جیسے کسی کی ہونٹ نہیں، ان کی ناک جیسی کسی کی ناک نہیں، ان کے گالوں جیسے کسی کی گال نہیں، ان کے زلفوں جیسے کسی کی زلف نہیں، ان کے بازو جیسے کسی کے بازو نہیں۔ ارے کہتی ہے میرا مبارک قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا، ارے وسیم ایسا ایک بار دیکھو بار بار دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ دیکھنے والے جب میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہتے ہیں لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا رفیع نشم وسخا قاتم اے گیسوے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رمجم رمجم دو بود ادھر بھی گرا جا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام على المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وبرهان رشيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہم مل کے بڑی الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا مصطفى خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں آقا تیرے جیا
ताज होवे कोई। नारे रिसालत, नारे रिसालत। तेरे जिया सोना नबी लबात ताज होवे कोई। मन मोनिया नबी सोनिया तेरे जिया कोई नहीं। आका तेरे जिया कोई नहीं। सोने तेरे जिया कोई नहीं। अकसाद विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे। अकसाद विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे। नबियां नबी ए हो गया। नबियां नबी ए हो गया। आका तेरे जया कोई नहीं। सोने तेरे जया कोई नहीं। सोने तेरे जया कोई नहीं। नाई हलीमा ने जदों नबी पाक को गोद विच उठाया ना, सुभान अल्लाह। गोद दे अंदर उठा के गोदी च ले के सरकार नू सोने मिठा मन ठार नू। गोदी च ले के सरकार नू सोने मिठा मन ठार नो। आँखें हलीमा सादिया आँखें हलीमा सादिया। आका तेरे जया कोई नहीं। सोने तेरे जया कोई नहीं। मदनी तेरे जया कोई नहीं। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम्द व सना और उस दे प्यारे हबीब हबीब किबरिया नबी दो जहां फ़ख्र कौनो मकाम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम आप दे मेरे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम दी ज़ात अक़दस ते हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मैंने कुरान करीम की आयत मुबारका को तिलावत किया। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह अपनी उम्मत को बता दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह को पसंद आना चाहते हो। आपने देखा है कि जनाब कोई भी मुफस्सिर कुरान की तफसीर लिखे तो उसकी तमन्ना क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, तमन्ना क्या है? रब राजी हो जाए। तिलावत करने वाला तिलावत करता है, तमन्ना क्या है? रब राजी हो जाए। नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, तमन्ना क्या है? रब राजी हो जाए। अब रब कायनात इरशाद फरमाता है, महबूब अपने उम्मतियों को बता दीजिए कि अगर तुम रब मोहब्बत चाहते हो, रब को पसंद आना चाहते हो, तो फिर क्या करो? तुम मेरी इत्तिबा करो, महबूब की इत्तिबा करो, तो फिर रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। फिर अगर तुम रब के मोहब्बत को चाहते हो, रब का कुर्ब चाहते हो, तो फिर महबूब की इत्तिबा करो, रब का कुर्ब खुद ब खुद मिल जाएगा।
محبت کی ابتدان اقسام جو بیان کی گئی ہیں وہ 10 ہیں، ان میں سے ایک اس کے بارے میں ہم آج تذکرہ کریں گے کہ بندہ سخی ہونا چاہیے، مال و دولت والا ہو۔ شاہ صاحب سخی ہو، مال و دولت والا ہو تو پھر بندہ کہتا ہے یار تھانے میں کچہری میں کہیں ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ بندہ پیسے والا ہے، چھڑا لے گا، کام آ جائے گا، اس لیے ہم اس سے دوستی لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اپنا تعلق بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ اختیار رکھنے والا ہو، مختار ہو، جیسے ڈی پی او ہے، اب اس کے پاس اختیار ہیں، وہ اپنے ضلع کے اندر جناب ترمیم تبدیل کر سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی دوست بناتے ہیں۔ اور جو آج کل مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ بندہ حسین رج کے ہو، بندہ سونا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق بناتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی جی یہ بندہ سونا بڑا ہے، خوبصورت ہے۔ وہ 10 12 14 جتنی بھی اقسام کو بیان کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام اقسام آپ کے اور میرے آقا کی ذات میں پائی جاتی ہے، تمام کی تمام آپ کے اور میرے آقا کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یار کہ دنیا کے دستور کے مطابق بھی ہم جن اصولوں کو دیکھ کے، جن قوانین کو دیکھ کے کسی کو دوست بناتے ہیں تو پھر اگر اسی دستور کو دیکھیں تو پھر سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے بھی میرے آقا ہیں، سب سے زیادہ علم والے بھی میرے آقا ہیں، سب سے زیادہ حلم والے بھی میرے آقا ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے بھی میرے آقا ہیں، سب سے زیادہ سخاوت والے بھی میرے آقا ہیں، سب سے زیادہ اور سب سے مشکل گھڑی میں بچانے والے بھی میرے آقا ہیں، تو سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی میرے آقا ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یار کہ ہم اس محبوب کے ہو جائیں جس کے اندر ساری کی ساری صفات پائی جاتی۔ ہاں یہ بتایا گیا جی 40 منٹ کے اندر یا آدھے گھنٹے کے اندر بیان کو ختم کرنا ہے، اس لیے آپ کو بور بالکل نہیں کیا جائے گا۔ ٹائم پہلے سے ہی بہت زیادہ ہو گیا نا، بہت زیادہ۔ پچھلی دفعہ حاضری ہوئی تھی تو 11:30 کا ٹائم تھا تقریباً، اور شاہ صاحب کے بعد ہی میری باری تھی، اور اب تو شاید 12:30 ہو گیا نا تقریباً، قریب ٹائم صرف زیادہ نہیں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایسے تو بہت بڑی محفلوں میں بھی اتنا لیٹ ٹائم نہیں ہوتا، آپ لوگ پہلے سے تھک چکے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا جی، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو عام مجلس میں، عام محفل میں، عام جلسے میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ جو سرکار کے میلاد کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، وہ بیٹھتا تو فرش زمین پر ہے لیکن حاضری عرش بریں پہ لگائی جاتی ہے۔ ہاں یہ میں نے آپ کو روایت کا مفہوم سنایا ہے، یہ بات سے بات نہیں سنائی۔ بیٹھ کے ہم چرچے تو زمین پہ کرتے ہیں لیکن حاضری عرش بریں پہ لگائی جاتی ہے، یہ صحیح مسلم کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، ہجرت کا وقت ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر نہ بھوک لگی۔ جب راستے کے اندر بھوک لگتی ہے تو جناب صدیق اکبر جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک خیمہ دیکھا۔ جب اس خیمہ کو دیکھتے ہیں تو ایک عورت باہر بیٹھی ہوئی ہے، عاشق اس عورت کا نام بھی جانتے ہیں، اس کا نام ہے ام معبد۔ کیا نام ہے؟ ام معبد۔ اس نام کو یاد رکھنا ہے کیونکہ سارے واقعے میں بار بار یہی نام لیا جائے گا۔ جناب صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں، 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے کہا کہ کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے تو دے دیجئے، مطالبہ کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کچھ گوشت ہے یا دودھ ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں دے دو۔ 2 روایات ہیں۔ جناب صدیق اکبر آگے بڑھے، دودھ یا گوشت جب طلب کیا تو عورت بول کے کہتی ہے، ام معبد کہتی ہے کہ اے نوجوان، قحط سالی کا زمانہ ہے، تو اس لیے ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں، ہم آپ کو کہاں سے دیں گے، کیسے دیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اتنے میں میرے اور آپ کے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر خیمے کے اندر موجود ایک بکری پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں بڑی لاغر، بڑی بیمار، ناتواں بکری،
نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر خیمے کے اندر اس بکری پر پڑتی ہے نا، فَأَشَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بکری کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں۔ اب وہ ام معبد کہتی ہے کہ یہ بکری تو بڑی لاغر ہے، بڑی ناتواں ہے، بڑی کمزور ہے، تو آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے کام نہیں آ سکتی، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ام معبد اجازت دینا کام تمہارا ہے، بکری سے دودھ نکالنا کام ہمارا۔ ہاں اجازت دینا کام تمہارا ہے، بکری سے دودھ نکالنا کام ہمارا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس بکری کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو ادھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لہا وفی شاتہا، اے اللہ اس ام معبد کی اس بکری میں اتنی برکتیں دے دے، اتنی برکتیں دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے رب کائنات نے اس بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ اتار دیا، اس بکری کی ٹانگیں خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ام معبد کی اس بکری کی ٹانگیں کھلتی ہیں، بھر جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ام معبد برتن لاؤ، اے ام معبد برتن لاؤ۔ ام معبد جاتی ہے، برتن لاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام برتن کے اندر دودھ نکالتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ ام معبد کو حکم دیتے ہیں اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ۔ ام معبد اور برتن لاتی ہے اور دودھ نکالتے ہیں۔ جب اور دودھ نکالا جاتا ہے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ارے اور برتن لاؤ، ارے وہ لاد کر وہ ناتواں بکری، ارے آقا کی ہاتھوں کی برکت سے اتنے دودھ سے تھن بھر جاتے ہیں، ارے گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا، ارے دودھ ختم نہیں ہوا۔ آقا کہتے ہیں، اے ام معبد اور برتن لا، اور برتن لا، لیکن اور برتن نہیں، اور برتن ہو تو لائے نا۔ گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، سارے برتن جب بھر جاتے ہیں آقا کہتے ہیں، ام معبد دودھ پی۔ ام معبد کہتی ہے، حضور پہلے آپ پیجئے، آپ پیجئے۔ آقا کہتے ہیں، نہیں پہلے تم پیو۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی چیز بانٹنے کے لیے دے دی جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی نکالتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بانٹنے کے لیے دے دی جائے سب سے پہلے ہم اپنی نکالتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی جی ختم ہی ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنی نکالتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام معبد پہلے تم پیو، بعد میں دوسروں کو پلایا جائے۔ ام معبد نے دودھ پیا، اس کے بعد باقیوں نے دودھ پیا۔ اینڈ میں نبی کریم علیہ السلام پی کے ارشاد فرماتے ہیں، ساقی القوم آخرہم، جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے وہ خود آخر میں پیتا ہے۔ قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد نبی کریم علیہ السلام چل دیتے ہیں۔ جب چلے گئے ام معبد سے ایک بھول ہوئی، اس نے نبی کریم علیہ السلام کا ایڈریس نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا۔ ام معبد کا دل نبی کریم علیہ السلام کی طرف مائل ہونا شروع ہوا۔ یار کیسا برکتوں والا تھا جو آیا، ایک لاغر بیمار بکری پہ اس نے ہاتھ رکھا، برکت کے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، برکت کے الفاظ تھے، اتنا دودھ اتر آیا۔ پہلے تو لاغر تھی، چلنے سے قاصر تھی، لیکن انہوں نے دعا مانگی، دعا میں برکت کے الفاظ تھے۔ اب ام معبد کا دل نبی کریم علیہ السلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ایڈریس نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ بس یہی دیکھتی، ان کا آقا کا آنا اور جانا دیکھتی رہ گئی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب بعد میں رات کا وقت ہوتا ہے تو اس کا خامد ابو معبد گھر میں آتا ہے، گھر میں آ کے کہتا ہے، اے ام معبد آج گھر میں کون آیا تھا؟ سبحان اللہ، آج گھر میں کون آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہے، جی ایک آنے والا آیا تھا، نام تو پوچھا نہیں، پتہ تو پوچھا نہیں، ایڈریس تو پوچھا نہیں۔ اب ام معبد نے خود سے سوچنا شروع کیا، کہتی ہے جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکتیں آئیں، گھر میں رونق آئی، گھر میں سرور آیا، گھر میں رب کائنات نے انوار و تجلیات کی برسات کی، نوازشیں کی، اتنا رب ذوالجلال نے نوازا۔ اس نے دعا مانگی، دعا میں برکت کے الفاظ تھے، یقیناً وہ مبارک تھا، یقیناً وہ مبارک تھا۔ ام معبد نے خود سے نام بنایا، نام بنانے کے بعد کہتی ہے، جی مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا۔
ابو معبد کہتا ہے جی مبارک تھا کیسا؟ ارے جس کے آنے سے گھر میں اتنا نور، کہتا جی پہلے بھی آتا ہوں اور بھی لوگ آتے ہیں لیکن کبھی اتنا نور دیکھا نہیں، گھر میں مارو تو جلیات کی برسات ہے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ ارے وہ مبارک کیسا تھا کہ جس کے آنے سے گھر میں اتنا نور آ جائے، مجھے بھی تو بتاؤ نا مبارک کیسا تھا۔ اب اس عرب کی اس عورت نے ایسی کمال کی ترجمانی کی، آج کے ادیبہ، آج کے فصحاء اس کے کلام پر ناز کرتے ہیں، ہاں ایسی کمال کی ترجمانی کی، کہتی ہے فرعیت رجل ملیح الوجه قسیم وسیم وفي صوته سهل وفي عنقه سمح وفي عينيه تعجب وفي أشفاره بطح قسيم وسيم أبحى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب۔ کہتی ہے کہ میں نے ایک مرد دیکھا، کیا کیا؟ ایک مرد دیکھا، بڑا ہی خوبصورت، ساخت بڑی خوبصورت، اس کی ساخت بڑی ہی خوبرو تھی، بڑا حسین و جمیل تھا، وفی عنقہ سمح، اس کی گردن میں چمک ایک الگ سی چمک، وفی اشفارہ بطح، دانت بھی چمکیلے تھے، ان دے دند موتیاں دے ہیں لڑیاں، دانت بھی چمکیلے، وفی عینیہ تعجب، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں۔ عربی سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے میرے آقا کی آنکھوں کے بارے میں، 7 الفاظ استعمال کیے، کہا ادعج ابرج انجل احور، ادعج انجل ابرج میرے آقا کی آنکھیں، 7 الفاظ عربی کے سیرت نگاروں نے آقا کی آنکھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کہتی ہے کہ سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، اور اس کے آگے کہتی ہے کہ قسیم وسیم، میرا مبارک قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ کریں ترجمہ قسیم کا جناب، طاقت نہیں ہے، قسیم کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے ہر عضو علیحدہ انڈیپینڈنٹلی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہو، الگ الگ خوبصورت ہو، قسیم اسے کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی آنکھیں بھی الگ سے خوبصورت۔ ہم کسی کی خوبصورتی کو بیان کریں ہم کیا کہتے ہیں؟ یار فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت، یار فلاں کے دانت بڑے خوبصورت ہیں، فلاں کی زلفیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں تو خوبصورت ہیں لیکن اس کے بال خوبصورت، اس کی داڑھی خوبصورت نہیں، اس کی گالیں خوبصورت نہیں، اس کے ہاتھ خوبصورت نہیں، لیکن کہا میرا مبارک قسیم ہے، ارے اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، ان کے ہونٹوں جیسے کسی کی ہونٹ نہیں، ان کے ناک جیسی کسی کی ناک نہیں، ان کے گالوں جیسے کسی کی گال نہیں، ان کے زلفوں جیسے کسی کی زلف نہیں، ان کے بازو جیسے کسی کے بازو نہیں۔ ارے میرا مبارک قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ ارے وسیم کسے کہتے ہیں؟ ارے وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جسے ایک بار دیکھو بار بار دیکھنے کا من کرے۔ ارے میرا مبارک ایسا ہے، ارے دنیا کا حسن ایسے ہے، ایک بار دیکھو، 2 بار دیکھو، 3 بار دیکھو، 1 مہینہ دیکھو، 2 مہینے دیکھو، ایک وقت آتا ہے دل اکتا جاتا ہے، دل تھک جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اب وہ بات نہیں رہی، بندہ دوسرے کو دوست بناتا ہے، دوسرے سے لگن ہوتی ہے۔ ارے کہتی ہے میرا مبارک قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ ارے وسیم ایسا ایک بار دیکھو بار بار دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ ارے میرا مبارک ایسا ہے، ایسا نہیں ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، 1 مہینہ دیکھا، 1 ہفتہ دیکھا، دل بھر جائے۔ ارے کہتی ہے ایسا نہیں، میرا مبارک ایسا ہے ایک بار دیکھو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے، دل کہتا ہے کیا بات ہے، ارے کیا بات مدنی من کر دیا، ہاں کیا بات مدنی من ٹھار دیا۔ کہتی ہے میرا مبارک قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا، چپ کرنے کو بیان کرنے کو۔ کہتی ہیں اذا سمت فعلیہ الوقار، کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام چپ ہوتے تھے نا، چپ ہوتے تھے مبارک، جب چپ ہوتا تھا نا ایک وقار سا چھا جاتا تھا، وقار سا، سکون سا، چین سا آ جاتا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے پھر بولنے کو بیان کرتی ہے، کلام کو بیان کرتی ہے۔
کہتی ہے اذا تکلم سما وعلاه البہار، کہتی ہے میرا مبارک ایسا تھا جب وہ بولتا تھا نا تو موتی رولتا تھا، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی، ہاں جب وہ بولتا تھا تو سکون اور وقار اور بڑھ جاتا تھا۔ اس کے آگے کہتی ہے آخری الفاظ، بات کو ختم کرتے ہیں، اب لگتا ہے تھک گئے، آخری الفاظ احسنہ من قریب واجملہ من بعید، کہتی میرا مبارک ایسا ہے قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت لگتا ہے، ارے دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت لگتا ہے، قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت لگتا ہے، دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت لگتا ہے۔ حضور جیسا حسین کسی شے کو نہیں دیکھا، انسان بھی نہیں کہا، مرد بھی نہیں کہا، سورج اور چاند بھی نہیں کہا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے سورج کو کیا کہا، کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ سورج بھی آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ ہاں آقا اتنے حسین تھے گویا کہ سورج بھی آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو قریب سے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے حضور جیسا کسی کو دیکھا نہیں، اور 1400 سال کے بعد گولڑے کے تاجدار نے دیکھا، گولڑے کے تاجدار نے دیکھا نا تو پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان کو شان نہ سبب ارے قریب سے دیکھنے والے کہتے ہیں میں نے حضور جیسا کسی کو دیکھا نہیں، دور سے دیکھنے والے جب میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہتے ہیں لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا، انا فدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا بری نئیاں پار لگا جانا، رفیع تشم وسکا قاتم اے گیسوے پاک اے عبر کرم برسن ہارے رمجم رمجم دو بود ادھر بھی گرا جانا، دو بود ادھر بھی گرا جانا۔ اور دور سے دیکھنے والے یوں کہتے ہیں، قریب سے دیکھنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قریب سے دیکھا تو کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنے ہی کوئی نہیں، ارے جنے بھی کیسے، رب نے آپ جیسا حسین و جمیل بنایا ہی کوئی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل ہے بنایا ہی کوئی نہیں۔ پھر جائے تو قریب والوں نے دور سے دیکھا نا، جب میرے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں کہتے ہیں سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، کہتے ہیں ارے حضور آپ کو دیکھا نا سر سے پاؤں تک پھول ہی پھول لگتے ہیں، سر سے پاؤں تک پھول ہی پھول لگتے ہیں، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، کہتے ہیں ہر چیز پھول ہی پھول لگتی ہے۔ ارے جب مولا علی شیر خدا نے قریب سے دیکھا تو کہتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ، حضور میں نے آپ جیسے اس پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، ارے دور سے دیکھا میرے بریلی کے تاجدار نے تو کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، اور مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا، اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان ہے، کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان نہیں۔ ارے دیکھنے والے کہتے ہیں میں نے حضور جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں، دور والوں نے اپنے انداز میں بیان کیا، ارے جو قریب سے دیکھے وہ بھی کہتا ہے کمال کی شخصیت ہے، جو دور سے دیکھے وہ بھی کہتا ہے ارے حضور جیسا حسین کیسے ہو، کیوں حضور نہ ہوتے تو آپ میں سے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، ہاں اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وجہ تخلیق کائنات ہے تمہارے اور میرے آقا، وجہ تخلیق کائنات ہے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہرے آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے مانگنا چاہیے،
وسیلہ تو شرک ہے، وسیلہ تو بدعت ہے۔ ارے وسیلہ شرک نہیں، بدعت نہیں۔ ان لوگوں سے ایک سوال یار آپ کر لیا کرو نا، ایک سوال آپ ہی کیا کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مانگنا نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، ان سے ایک سوال کرو، روز محشر سوانے زیب سورج تانبے کی زمین، کوئی اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہا ہو، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ ان سے ایک سوال کرنا، روز محشر جب سوارے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ڈائریکٹ رب سے کیوں نہیں مانگیں گے؟ ہاں اس وقت دوڑیں گے کہ نبی کریم کے پاس جاؤ، پہلے جناب آدم کے پاس، پھر دوسرے انبیاء کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، آخر میں نبی دو جہاں کے پاس۔ ان سے ایک سوال کرو نا کہ روز محشر جو سب سے کٹھن دن ہوگا، سب سے بڑی مصیبت ہوگی، سب سے بڑا مشکل ترین وقت ہوگا، اس وقت بھی میرے حضور کام آئے گا، ہاں اس وقت بھی حضور کا وسیلہ کام آئے گا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ ہاں اس وقت کیوں نہیں ڈائریکٹ رب سے مانگتے؟ اس وقت مانگو نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ دوڑتے ہوئے انبیاء کے پاس آئے۔ ان لوگوں کو چاہیے نا کہ ڈائریکٹ رب سے مانگتے، کیوں مانگتے ہیں انبیاء سے؟ نہیں مانگنا چاہیے، تو پھر رب سے مانگو بھائی۔ اس وقت ہم اہل سنت دوڑتے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے حضور شفاعت فرمانے والے، اور حضور ہماری ہی شفاعت فرمائیں گے۔ آج واقعے کی طرف چلتے، بات اور نکل جائے۔ ابو معبد نے یہ ساری باتیں سنی نا، ابو معبد کہتا ہے کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، جب اتنا ہی خوبصورت نا تو آج کے بعد میں اپنی بکریاں گھر سے دور نہیں لے کے جاؤں گا، گھر کے قریب رکھوں گا۔ اب جب دوبارہ مبارک آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا، میں بھی تو چاہتا ہوں اس مبارک کی زیارت کروں۔ یار اتنا پیارا مبارک جس کے صرف آنے سے گھر میں انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی۔ ارے یہ تو وہ اس وقت کی بات کرتے ہیں نا، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، آج تک کتنے گزر گئے؟ 1400 سال گزر گئے۔ آج بھی جب کوئی عاشق مدینے جاتا ہے اسے آج بھی آقا کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ ارے آج عاشق کوئی مدینے جائے اسے بھی آقا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ارے ابو معبد کو کیوں نہ خوشبو محسوس ہوئی ہوتی؟ ہاں ابو معبد کہتا جب بھی مبارک آئے مجھے فوراً بلا لے۔ ابو معبد کہتا ٹھیک ہے بلا لو گے۔ ام معبد نے اب نام تو پوچھا نہیں، ایڈریس تو پوچھا نہیں، اب بے چینی اور بڑھتی ہے، دل کرتا ہے کہ ابو مبارک کو دوبارہ ملا جائے، اب مبارک پھر سے زیارت کی جائے، پھر سے دیکھا جائے۔ اب ام معبد اپنے بیٹے کو، کچھ وقت گزر گیا تو ام معبد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے نا بازار کچھ خریدنے جاتی ہے۔ جب بازار جاتی ہے تو بیٹا صدیق اکبر کو دیکھتا ہے نا، کہتا ہے یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان عمل مبارک، ماں دیکھو وہ بندہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ماں وہ بندہ جو مبارک کے ساتھ تھا، ماں وہ دیکھو۔ اتنے میں وہ دوڑتے ہوئے صدیق اکبر کے پیچھے آتے ہیں۔ جب صدیق اکبر کے پیچھے آتے ہیں آپ کہتے ہیں اے نوجوان تم تو مل گئے، ارے بتاؤ ہمارا مبارک کہاں ہے؟ ارے ہمارا مبارک کہاں ہے؟ ارے عشق اس حد تک چلا گیا، ایک بار آقا کو دیکھا، ارے آقا کے حسن کو دیکھو، ایک بار دیکھا ہے، ایک بار دیکھنے کے بعد دل میں کیفیت یہ بن گئی، گھر کو چھوڑ کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آقا کہتے ہیں ارے نوجوان تم تو مل گئے، آقا کہاں ملیں گے، مبارک کہاں ملے گا؟ اب آقا کہتے ہیں کون مبارک؟ کس مبارک کی بات کرتے ہو؟ کس مبارک کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے سارا بکری والا ماجرا سنایا، کہتے ہیں کہ وہ مبارک جو گھر میں آیا تھا، انوار و تجلیات کی برسات ہوئی، گھر میں آیا تھا، گھر میں نور آیا، گھر میں آیا تھا، رب نے رحمت کو برسات کی، ارے وہ مبارک۔ جب سارا واقعہ سناتے ہیں نا صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں تمہارے مبارک کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ ہاں آؤ نا۔ جناب صدیق اکبر ان کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ جب حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس وہ عشق نہیں، یقین جانیے ہمارے پاس وہ عشق نہیں۔ اگر ہمارے پاس وہ عشق ہوتا نا تو ہم مقصد میلاد سمجھ جاتے ہیں۔
ہم مقصد میلاد سمجھ جاتے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہ ہوتی، ہم اپنی ماں کا احترام کرتے، اپنی بہن کی عزت کرتے، اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ حضور کو ایک بار دیکھا، واپس ادھر چلے گئے، جا کے حضور کے جب دوبارہ چہرہ دیکھتے ہیں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب دوبارہ گھر میں آتے ہیں، ابو محبت کہتا ہے، اے ام محبت کیا مبارک پھر آیا تھا؟ ہاں مبارک پھر آیا تھا؟ ام محبت کہتی نہیں، دوبارہ نہیں آئے، ہم ان کی بارگاہ میں گئے تھے۔ ارے ہمارا مبارک ایسا ہے، اس کے پاس سے ہو کے آؤ تو بھی گھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ہمارا مبارک ایسا کہ ان کے پاس سے ہو کے آ جاؤ تو بھی گھر نور علی نور بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مبارک کوئی اور نہیں، وہ مبارک وہی ہے جسے لوگ محمد عربی کہتے ہیں۔ تو پھر ابو محبت اپنے فیملی کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے کلمہ پڑھ کے سارا گھر مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آقا کے چہرے کو دیکھ، چہرے کی زیارت کر کے مقصد میلاد محفلیں سجانے سے حل نہیں ہوگا میرے بھائی، محفل سجا لینے سے مقصد میلاد حل نہیں ہوتا۔ ہم محفل تو سجاتے ہیں لیکن مقصد میلاد بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم مقصد میلاد سمجھ جائیں تو ہمیں نمازوں سے پیار ہو، ہمیں روزوں سے پیار ہو، ہمیں عبادت سے پیار ہو، ہمیں سجدوں سے پیار ہو، راتوں کو اٹھنے کو دل کرے۔ اگر ہم مقصد میلاد سمجھ جائیں تو ماں کی عزت کریں، باپ کا احترام کریں، بہن کی عزت کریں، بھائی کے ساتھ حسن سلوک، ہمسائے کا خیال۔ یہ رات کو اتنی دیر تک جاگنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمسائے خوش ہوتے ہیں؟ بھائی نہیں ہوتے۔ اتنی دیر تک محفل سجانے سے اگر ہمارے ہمسائے کہیں کوئی بیمار پڑا ہو تو ہم ثواب کی بجائے گناہ کما سکتے ہیں۔ آئے تو ہم ثواب کمانے، بیٹھے تو ثواب کمانے، رات اس دیر تک بیٹھے رہے، سپیکر جناب فل آواز چھوڑ کے چلائیں تو ہمسائے کیا خوش ہوں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے یار اپنی محفلوں کو بھی جلد از جلد وائنڈ اپ کیا جائے۔ اب جتنا حکم تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا کیا، ورنہ اس ٹائم پہ محفل کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں بہن، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عمر بھائی کی یہ رسم حنا شادی کی تقریب ہے، اور یہ میرے سکول کے بھی کلاس فیلو ہیں اور بعد میں بھی ماشاءاللہ دوست بھی ہیں، اور اللہ رب کریم ان کی شادی کو خانہ آبادی بھی بنائے۔ آپ سارے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کی ازدواجی زندگی کو بھی مزید بہتر سے بہترین بنائے۔ اللہ رب العزت ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے۔ ان کو اللہ رب العزت دونوں کو مدینہ المنورہ کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے محبوب کی سنتوں کا پیکر بنائے۔ نبی دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ رب ذوالجلال ان سے دین کا کام مزید لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔